مجھے ایک ابھی ای میل آئی ہے کہ میرا $22,000 کا نقصان ہوا ہے. اس کے بعد ایک کال بھی آئی ہے, میں نے اس بندے سے کال کی ہے. میں یہ بتانا چاہوں گا اور میں فوراً ویڈیو ریکارڈ کروں کہ اسے میرے ساتھ نہیں ہو رہا. پاکستان میں بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو ایکچولی اچھا کام کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کی دنیا میں. 3 مہینے پہلے میرے پاس ایک کلائنٹ آیا تھا, اس کو ایک پروجیکٹ بنوانا تھا اور اس نے شارٹ لسٹنگ شروع کی. اس نے بہت ساری کمپنیوں کے ساتھ رابطہ کیا, 21 کمپنیوں کو اس نے شارٹ لسٹ کیا. 3 مہینے تک انٹرویوز چلتے رہے, ایوری ناؤ اینڈ دین کوئی ڈاکومنٹیشن دینی پڑتی تھی, کلائنٹ ریفرنسز دینے پڑتے تھے, ان کی اسپیسیفکیشن گیدرنگ میں نے ان کی ہیلپ کی. پھر اسپیسیفکیشن گیدرنگ کے بعد ٹیکنیکل ڈیٹیلز چلی. ہوتے ہوتے 5 کمپنیاں سلیکٹ ہوئیں. ان 5 میں سے فائنلی 2 لوگ سلیکٹ ہوئے. کل تک 2 فائنلسٹ تھے. یہ صرف $22,000 کی ایک فیز تھی. ہاں, اللہ کو پتا وہ آگے کتنا آگے جاتا. سو میں صرف اس لیے اس فیز کی بات کر رہا ہوں جو فیز تھی. سو ابھی مجھے میسج آیا کہ یار آپ فائنلی کوالیفائی نہیں کر سکے, مطلب ٹاپ 2 میں سے وہ پروجیکٹ ایک اور کمپنی لے گئی جو US کی کمپنی تھی اور ہمیں وہ پروجیکٹ نہیں ملا. تو میں نے ایک ای میل میں نے صرف اس سے اتنا پوچھا کہ ایسا کیا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ایز اے کمپنی مجھے امپروو کرنا چاہیے. تو انہوں نے ای میل میں رسپونڈ نہیں کیا, مجھے ڈائریکٹ کال آئی. کال اس بندے کی آئی جو ایکچولی میری سائٹ پہ تھا, جو چاہتا تھا کہ پروجیکٹ ہمیں آئے. اس نے مجھے ایک بات بولی کہ یار ہم آپ کو پروجیکٹ اس لیے نہیں دے پائے کیونکہ آپ کے درمیان ٹائی تھا, ایک کمپنی US کی تھی اور آپ پاکستانی ہو, اور ہمارا پاکستانیوں کے ساتھ پریویس ایکسپیرینس ٹھیک نہیں تھا, اس وجہ سے یہ پروجیکٹ آپ کو نہیں مل رہا. تو میں نے کہا یار پاکستانی ساری کمپنیاں تو خراب نہیں ہوتی نا, پاکستان اتنا بڑا ملک ہے, اس میں سے ساری کمپنیاں خراب ہو جائیں گی اور آپ مجھے صرف پاکستانی ہونے کی وجہ سے یہ پروجیکٹ نہیں دے رہے ہو. تو کہتے نہیں, میرے پاس پائپ لائن میں بہت سارے پروجیکٹ ہیں, جیسے کلائنٹ کہتے ہیں میں آپ کو بہت سارے پروجیکٹ دوں گا بلا بلا بلا. تو میں نے آگے سے اس کو اتنا بولا کہ میں نے کہا جو پروجیکٹ آپ مجھے کل دو گے نا, میں اس پروجیکٹ کے لیے بھی پاکستانی ہی ہوں. تب کون سا میری نیشنلٹی بدل جائے گی, یا تب کون سا میں یہ ملک چھوڑ کے چلا جاؤں گا. آئی ول بی پاکستانی اگر آپ اس کے بعد بھی کرو گے تو خیر. اور جیسے گورا ایک پروفیشنل گورا ہوتا ہے, وہ یہ کہہ رہا تھا وائی ایم سیئنگ سو. میں پریشان نہیں ہوں, آئی ایم ناٹ اسٹریسڈ, لیکن یہ صحیح کہہ رہا تھا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ینگ فری لانسر جو بنا ٹریننگ کے جا کے گورے کا کام انکمپلیٹ چھوڑیں گے, جھوٹ بولیں گے, دھوکہ دیں گے, تو وہ بندے جو ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کا اس طرح سے نقصان ہوگا اور ہو رہا ہوگا. کئی لوگ یہ ویڈیو دیکھ کے ریلیٹ کر پائیں گے, ہاں مجھے بھی یہ کہا گیا کہ پاکستانی کی وجہ سے آپ کو پروجیکٹ نہیں مل رہا. حالانکہ سب کچھ ٹھیک تھا, سارا کرائٹیریا پورا کیا, ہر چیز دیکھی, اس پروجیکٹ سے میری کمپنی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس پروجیکٹ سے کسی کمپنی کو فرق پڑتا ہو, کسی بندے کی زندگی کو فرق پڑتا ہو. یہ عام سی بات نہیں ہے. ہم اگر جب جا کے فری لانسنگ سپیس کے اندر ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں بے ایمانی کریں گے, جھوٹ بولیں گے, تو کیا ہوگا, یہ ہوگا. اس لیے میں بار بار سوشل میڈیا پہ کہتا ہوں کہ پہلے اپنی زندگی پہ ٹائم لگاؤ, خود کو ٹرین کرو, اپنے سکلز کو بڑھاؤ, اپنے اوپر انویسٹ کرو. شارٹ کورسز مت لو, شارٹ کورسز سے وہ کمپیٹنسی لیول نہیں آتا کہ آپ جا کے آج کی کمپیٹیٹو مارکیٹ میں سروائیو کر پائیں. آپ کو محنت کرنی پڑے گی, آپ کو لانگ روٹس لینے پڑیں گے. دیر از نو شارٹ کٹ ان دا ورلڈ آف ٹیک. یہ وہ شارٹ کٹ جو لوگ لے کے آتے ہیں نا, وہی ہمیں خوار کرتے ہیں. ہر چیز کا ایک پراپر وے ہوتا ہے. ٹیکنالوجی کی دنیا میں ٹیک کا تو بالکل ہی پراپر وے ہوتا ہے. آپ کو کانسیپٹ سٹرونگ کرنے ہوتے ہیں, پھر جانا ہوتا ہے. اور خدا کے لیے جب کسی کو کہہ دو نا کہ یار میں تمہارا کام کر رہا ہوں, اچھے طریقے سے کہہ دو, تو پھر پروفٹ لاس سے زیادہ ایتھیکلز, مورلز, ویلیو پہ دھیان دو. کیونکہ آپ ایک بندے کے ساتھ فراڈ اور بے ایمانی کر کے صرف اپنا فائدہ یا نقصان نہیں کر رہے, پورا ملک آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب ابھی تو صرف میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں نا, پتہ نہیں وہ تو آگے کہنا چاہتا تھا. اینڈ دین دی پرسن سیز یار ہمارے پاس نا, اچھا بڑی انٹرسٹنگ اس نے بات کی اور امیزنگ تھی. کہتا ہے یار جب ہم بات کر رہے تھے نا کہ ڈیبیٹ کر رہے تھے, تو ہم نے کہا یار اس ملک کے لوگوں میں بڑی ٹیکنالوجی ہوگی, یہ ملک میں اتنا کچھ ہے, یہ ہے وہ ہے. تو ہمیں صرف پریویس ریکارڈ پیش ہوا ہے کہ ہم نے جتنے لوگوں کے ساتھ کام کیا سب نے ہمارے ساتھ یہی کیا. اور انڈیا کی بات کر رہے تھے, کہتے پھر ہم نے سوچا کہ انڈیا کو پروجیکٹ دے دیتے ہیں, جو ملک چاند پہ جا سکتا ہے اس ملک کی ٹیکنالوجی کتنی اسٹرانگ ہوگی. میں نے کہا یار آپ, میرے خیال میں یہ کمپیریزن تھوڑا ویئرڈ ہو جائے گا, بٹ یس دیٹ واز اے فیکٹ کہ جو آپ کی نیشنل اچیومنٹس ہوتی ہیں وہ آپ کے جو گراؤنڈ ہوتا ہے, جو روٹ پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو افیکٹ کرتی ہیں. دس از ویری انپورٹنٹ. میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں پریشان نہیں ہوں, میرے لیے لرننگ کرو ہے کہ جب اللہ آپ کا ایک دروازہ بند کرتا ہے تو کئی دروازے کھولتا ہے. جیسے پاس میں بھی یہ بہت دفعہ ہوا,
ہو سکتا ہے کہ پروجیکٹ میرے لیے بہتری نہ ہو، بٹ میں نے اپنی پوری کوشش کی. لیکن اس بات سے بڑی تکلیف ہوئی، میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا. میں اس کو اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے ایکچولی، کہ اس کا نقصان ہوا ہے. میں جن کو کچھ کہہ سکتا ہوں نا، میں ان کو کچھ کہہ رہا ہوں. میں جس پلیٹ فارم پہ کچھ کہہ سکتا ہوں، میں اس پلیٹ فارم پہ کچھ کہہ رہا ہوں. بہت سارے جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ینگ ہیں، سیکھ رہے ہیں، اے آئی میں آ رہے ہیں. خدا کے لیے دھوکہ مت دیجیے گا کسی کو، کیونکہ اگر آپ نے کسی کو دھوکہ دیا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کا امپیکٹ کسی ایسے انسان پہ ہوگا جو پوری محنت کر رہا ہوگا، اور وہ ایسا گرے گا کہ دوبارہ کھڑا بھی نہیں ہو سکے گا، وہ صرف ایک آپ کی وجہ سے. تو ایمانداری سے کام کرے. یہ مت دیکھیں کہ آگے گورا ہے، کالا ہے، مسلمان ہے، نان مسلم ہے. آپ پوری ایمانداری سے کام کرو، ڈیلیور کرو، سچ بولو. اگر یہ نہیں کر سکتے، خدا کے لیے فری لانس مارکیٹ میں مت آؤ. خدا کے لیے انٹرنیشنل لیول کے پروجیکٹ مت پکڑو، کیونکہ اس سے نقصان ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. یہی بندہ واپس آئے گا. میں اس ویڈیو میں کہہ رہا ہوں، یہی بندہ ایک نہ ایک دن واپس آئے گا، کیونکہ مجھے پتا ہے نا کہ جو پروجیکٹ تھا وہ اتنا آسان بھی نہیں تھا. لیکن جب یہ آئے گا ہم کریں گے. میں نے لاسٹ بات جو اس کو کہی نا، وہ یہ کہی کہ دیکھ، اگر یہ ٹیم تمہارا پروجیکٹ نہیں کر سکے نا، تو میرے پاس آ جانا. میں اس کا فرسٹ 50% تمہیں فری کر کے دوں گا، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ میں پروف کر سکوں کہ پاکستانیوں کے پاس سکلز بھی ہیں اور ایمانداری بھی ہے. دونوں کام ہم کر سکتے ہیں. تمہاری ٹیم کو لگتا ہے نا کہ ہمارے پیسے ڈوب جائیں گے، نہیں ڈوبیں گے، پیسے مجھے دو ہی نہ. لیکن ایٹ لیسٹ یہ مت کہو کہ سارے پاکستانی ایک جیسے ہوتے ہیں. دس از سو پینفل. میں رک گیا، میں نے گاڑی روکی ہے، میں نے اس سے بات کی ہے، میں نے ای میل پڑھی ہے. میں جذباتی نہیں ہو رہا ہوں، میں پریشان نہیں ہوں. بٹ یس، جتنے بھی سافٹ ویئر انجینئرز ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا، مجھے ضرور بتائے گا کہ صرف اس وجہ سے. اور اس کا بلیم کبھی کسی گورے کالے کو مت دیجیے گا، سوائے اپنی ذات کے. میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، ایز اے نیشن اگر ہم کسی کو بلیم کر سکتے ہیں تو ہماری اپنی ذات ہے، اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا. آئی ہوپ کہ اگر اس ویڈیو کو دیکھ کے کوئی ایک شخص اپنا ٹریک ٹھیک کر لیتا ہے تو ہماری ایز اے نیشن ہماری امیج ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.